بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم آج جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، اور جب یہ دن آتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان اس درد اور قلق اور اس غم کو محسوس کرنے لگتے ہیں جو رمضان جیسے مبارک مہینے کے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بہت عظیم، بہت مبارک، بہت حسین اور محسن مہینہ ہمارے بیچ سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ جب یہ مہینہ آیا تو اس کی آمد کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اس طرح بیان فرمایا کرتے کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو، سایہ فگن ہونے والا ہے تم پر ایک عظیم مہینہ، مبارک مہینہ۔ وہ اپنے سائے میں تم کو لینے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور سایہ کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کی اہمیت اور اس کے قدر سے بھی ہم لوگ واقف ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کے سائے میں ہیں، ہم والدین ہمارے موجود ہیں، ہم ان کے سائے میں ہیں، ہم اپنے مرشد کے سائے میں ہیں، اساتذہ کے سائے میں ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت سی دشواریوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، راحت میں ہیں، قرار میں ہیں، ہم آرام میں ہیں، کیونکہ ہم پر سایہ ہے۔ جیسے ایک چٹیل میدان میں، کہیں بیابان میں درخت، گھنا درخت کسی کو مل جاوے، سخت دھوپ ہو، سورج کی تپش حلق کو سکھا رہی ہو، چلنا بیٹھنا سب کو دوبھر ہو، ایسے میں اس درخت کے سائے میں انسان آ کر راحت پا لیتا ہے، سکون پا لیتا ہے، دشواریوں سے اپنے کو بچا لیتا ہے۔ تو جو سائے میں رہتا ہے وہ بہت سی تکالیف، پریشانی، بہت سی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ درخت کے سائے میں رہنے والا جہاں ان پریشانیوں سے بچ رہا ہے، وہاں وہ پھلوں سے بھی قریب ہے، اسے تر و تازہ ہوا بھی درخت کے نیچے مل رہی ہے، یعنی وہ محسوس کر رہا ہے کہ جب تک ہم اس سائے میں ہیں ہم عافیت میں ہیں۔ دوستو، اسی طرح رسول اکرم نے جو فرمایا کہ رمضان کے سائے میں ہم سب آنے والے ہیں، سایہ فگن ہونے والا ہے رمضان، تو یقیناً بڑی راحتیں لے کر یہ رمضان آیا، نعمتیں لے کر یہ رمضان آیا۔ یہ رمضان رحمت، مغفرت، نجات لے کر ہم سب کے بیچ میں آیا۔ ہم کیا تھے اور ہمیں کیا سے کیا بنا کے جا رہا ہے یہ رمضان ہمارے بیچ سے۔ رمضان کا سایہ ایسا سایہ تھا دوستو کہ اس کے سائے میں جب تک یہ سایہ موجود تھا ہماری نفلی عبادتیں فرض کے برابر ہو رہی تھیں۔ جب تک یہ سایہ موجود تھا ہمارا ایک ایک فرض 70 فرض کے برابر ہمیں اس کا ثواب مل رہا تھا۔ جب تک یہ سایہ موجود تو یہ چرند پرند، یہ سمندر کی مچھلیاں ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی تھیں۔ جب تک یہ سایہ موجود تھا تب تک فرشتے ہم سب کے لیے جنت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اسی سائے کے اندر رہ کر ہمیں شب قدر ملی، اسی سائے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن عطا فرمایا۔ جب تک اس رمضان کا سایہ تھا جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے، شیطان کے ہاتھ پاؤں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ جب تک یہ تھا اگر ہم کسی کو کھلا پلا دیں، افطار کرا دیں تو ہماری مغفرت کا سبب بن جاوے۔ ہم کسی کو پیٹ بھر کھلا دیں رمضان کے سائے میں رہ کر
تو حوض کوثر سے جام پینے کے ہم مستحق ہو جاویں۔ جب تک یہ مہینہ موجود تھا دوستو، مملوکین کے لیے بھی راحت تھی، غلاموں کے لیے بھی، خدام کے لیے بھی، کہ ان کے آقا ان کے ساتھ نرمی کر رہے تھے، اور اس سائے میں رہ کر ان آقاؤں کو اس نرمی کی وجہ سے مغفرت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرما رہا تھا۔ بے شمار نعمتیں دوستو، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ آپ محسوس، آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں آپ کہ اب ہم کیا کیا کھونے والے ہیں۔ کل کا دن جب اور گزر جائے گا، آج الوداع جمعہ ہے، آج ہم جمعہ کو الوداع کہہ رہے ہیں، ایک دن اور ہمارے لیے مل رہا ہے۔ اگر کل چاند ہو گیا تو وہ عید کا اعلان ہوگا، اور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایک روزہ ہمیں اور ملے، کیونکہ جو برکتیں وہ ایک دن میں ہمیں ملیں گی نا، آگے مہینوں میں نہیں مل سکتی۔ تو اگر وہ ایک دن ہمیں مل گیا دوستو، تو یہ سمجھ لینا کہ اس ایک دن میں جتنی فرض تم ادا کرو گے جو تمہارے لیے مقرر ہے، عید الفطر سے لے کے عید اضحیٰ تک جتنے فرض 5 وقت تم ادا کرو گے، عید الفطر سے لے کے عید اضحیٰ تک جو فرض جو مقرر ہوں گے، آپ کے لیے فرض ہوں گے جو آپ ادا کریں گے، تو عید الفطر سے عید اضحیٰ تک وہ فرائض جو آپ ادا کریں گے نماز کی شکل میں، اس کا ٹوٹل جو ثواب ہوگا وہ اس ایک دن، اگر آپ کو 30واں دن مل جاتا ہے، ایک دن کی 5 وقتوں میں وہی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ رمضان میں ہر فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک 70 دن ہوتے ہیں، آپ خود جوڑ لیجئے گا۔ تو ہم تو یہ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قدر معلوم ہو جائے، ہمیں آپ کو تو قدر و عظمت و مرتبت معلوم ہی نہیں رمضان کا، تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ پورا سال کو رمضان بنا دے۔ تو یہ رمضان اتنی نعمتیں اب ہمیں دے کر ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کچھ امیدیں لے کر ہم سے جا رہا ہے، کہ اس نے جو اتنی نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے سائے میں جو ہمیں رحمت، برکت، نعمت، مغفرت، نجات، مختلف قسم کی خوشخبریاں، اب کہیں ایسا تو نہیں کہ اس رمضان کے گزرنے کے بعد جس مقصد سے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات ہم سب کو عطا کیے، ہم انعامات تو ہم نے حاصل کر لیے، اور اب ہم بے وفا ہو جائیں، اب ہم پھر نافرمانیاں شروع کر دیں، ہم بھول جائیں کہ یہ نعمتیں ہمیں کیوں ملی تھیں۔ یہ رمضان کے سائے میں رہ کر، روزہ رکھ کر، قیام و صیام کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں اس لیے ملی کہ اب ہم پرہیزگار بن جاویں۔ یہ گویا ایک طرح سے ہمارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، تب جا کے ہم صحیح معنوں میں اس بات کے حقدار ہوں گے کہ پورا رمضان گزرنے کے بعد اب جو اللہ تعالیٰ ان سارے انعامات کے بعد جو ایک اصل انعام دینے والا ہے، ہم اس کے بھی حقدار بن جاویں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آج الوداع ہم کہہ کر اس طرح سے الوداع کریں کہ رمضان جو امید لے کر ہمارے بیچ سے رخصت ہوا ہے کہ یہ بندے پرہیزگار ہو جاویں گے، نیکوکار ہو جاویں گے، یہ نمازی ہو جائیں گے، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے لگیں گے، یہ حرام کاموں سے بچنے لگیں گے، یہ جائز اور حلال کاموں کی طرف آ جائیں گے، ہم یہ سب بھول جاویں عید کے دن ہی سے، پورا سال ہم نافرمانی اور غفلت میں پھر گزار دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت بشر حافی سے کسی نے پوچھا، وہ بشر حافی جو پوری زندگی ننگے پاؤں چلے، اسی لیے حافی انہیں کہتے ہیں، حافی عربی کا لفظ ہے جو بغیر چپل کے چلے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بغیر چپل کے پیدا کیا ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ چپل کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، پوری زندگی وہ ننگے پاؤں چلتے رہے، اپنے وقت کے بہت کامل ولی کامل مجذوب تھے۔ اور جانتے ہیں جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا تو بغداد کی سرزمین گواہ ہے اس بات کی کہ جب تک حضرت بشر حافی زندہ تھے، جانوروں نے سڑک پر پیشاب و پاخانہ نہیں کیا تھا۔ ایک بار ایک شخص کی نظر پڑی کہ ایک جانور سڑک پر پیشاب کر رہا ہے، تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ آج تک میں نے کسی جانور کو سڑک پر پیشاب و پاخانہ کرتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے آج پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اسے خبر ملتی ہے کہ کچھ دیر پہلے حضرت بشر حافی کا وصال ہو چکا ہے۔ بڑے کامل بزرگ، خدا کی یاد میں پوری زندگی گزاری، آپ نے بھی شادی نہیں کی تھی۔
آپ کا کہنا تھا کہ محبت الہی فرض ہے، جس دن یہ فرض ادا ہو جائے گا میں دوسری چیزوں کو بھی ادا کروں گا۔ حضرت بشر حافی سے پوچھا کہا کہ حضرت کچھ لوگ نماز میں بڑی جد و جہد کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، بڑی لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ، جب گزر جاتا ہے تو ترکوہ، چھوڑ دیتے ہیں عبادت۔ تو حضرت بشر حافی نے فرمایا بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ کتنے برے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں خدا کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ خدا کی عبادت کرتے ہیں رمضان کے، کہہ رہے ہیں یہ کتنے برے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں خدا کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا مسلمان نہیں بننا ہے دوستو، ہمیں رب کی معرفت، رب کی پہچان حاصل ہوئی ہے، ہم اس کی معرفت اور حاصل کریں۔ یہ بڑا لمبا راستہ ہے دوستو، اور وہ عبادت کے ذریعے حاصل ہوگا، سنتوں کو اپنانے کے ذریعے حاصل ہوگا۔ تو ہم ان بے وفاؤں میں، ان نافرمانوں میں نہ بنے جن کے بارے میں حضرت بشر حافی نے فرمایا کہ رمضان کے سوا یہ لوگ خدا کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ بہت بھاری بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے حضرت بشر حافی کے اس قول میں۔ تو دوستو، یہ رمضان آپ کے ارد گرد بھی بڑی وبائیں، بہت سے لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بہت سے لوگ تراویح میں شامل نہیں ہو سکے، مسجدوں میں جمعہ نہیں پڑھ سکے، باجماعت جو ہمیشہ نماز ادا کرتے تھے وہ نماز ادا نہ کر سکے، تراویح نہ پڑھ سکے، وہ لوگ جو عمرہ پہ جاتے تھے، اور رمضان کا وہ عمرہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے، اتنے بڑے شرف سے لوگ محروم ہوئے ہیں اس کورونا بلا اور وبا کی وجہ سے۔ یہ ہمارے لیے امتحان تھا، ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بلائیں اگر نازل کی ہیں دوستو، تو ہمیں توبہ کر کے ابھی رمضان کا جو 1 اور 2 دن بچا ہے، یہ وہ رمضان ہے جو کل یوم قیامت بارگاہ الہی میں رب کریم کے سامنے ہمارے گناہوں کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا اے میرے رب، اس بندے نے میرا احترام کیا تھا، جب مجھے الوداع کہا تھا، جب مجھے رخصت کیا تھا تو یہ سدھر چکا تھا، یہ نیک بن چکا تھا، یہ نمازی بن چکا تھا، یہ تیرا فرما بردار ہو چکا تھا، مولا اسے بخش دے، اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش و شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ دوستو، اب غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ۔ اب تک اگر رمضان میں بھی ہم غافل رہے ہیں تو آؤ اب عہد کر لیں اس الوداع جمعہ کے ساتھ، جو 1 رات 1 دن یا 2 رات 2 دن بچا ہے، ہم اس میں کچھ ایسا کر جاویں جو ہماری زندگی اور آخرت کے لیے کام آ جاوے۔ ایسی نعمتیں جب یہ عزم و ارادے کے ساتھ ہم اس سے استفادہ کریں گے، ہم اسے حاصل کریں گے، جب ہم سچی توبہ کر لیں گے کہ اے اللہ تو ہم اتنے گنہگار نافرمان، تو ہمیں سزا دیتا مگر سزا کے بجائے تو نے ماہ رمضان دیا اور اس میں نعمتیں نازل فرمائی مولا، تو اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے، اور مولا وہ انعام جو تو نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے مولا، اس کے کچھ ٹکڑے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ جو تیرے بارگاہ کے مقبول بندے ہیں مولا، رمضان کے روزوں کے بدلے، قیام و صیام کے بدلے جو سب سے اہم نعمت، سب سے بڑا انعام تو دینے والا ہے مولا، اس میں ہم سب کو شریک فرما لے۔ یہ تب ہوگا دوستو جب ہم سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم و ارادہ کریں کہ اب ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوگی، اب ہم چلیں گے تو صراط مستقیم پر چلیں گے، اب ہم چلیں گے تو ان بزرگوں، اولیاء، صدیقین، انبیاء کے راستے پر چلیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے، نعمتوں سے سرفراز جنہیں کیا ہے۔ جب یہ عزم و ارادہ ہم کر لیں سچے دل سے دوستو، تو جانتے ہو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ عید کے دن، عید کا دن ہوگا، رب قدیر اپنے فرشتوں سے کہے گا یا ملائکتی، روایت میں ہے کہ جب لوگ مسجدوں کی طرف، مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں گے، آج کے ان حالات میں عیدگاہ کی طرف، مسجدوں کی طرف بہت سے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، مگر جیسا ہمارے علماء مفتیان کرام نے بتایا کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، عذر اگر ہو تو جو چیز ہمیں خدا کے گھر میں ملنے والی تھی خدا وہ ہم کو ہمارے گھر میں بھی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ فرما رہا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اللہ کتنا خوش ہے آج، رب تعالیٰ
فرشتوں سے بیان کر رہا ہے اور ان سے سننا چاہتا، جبکہ وہ قادر ہے، وہ جیسا چاہے کرتا ہے، جیسا چاہے وہ کرے، جو اس نے مقرر کیا ہے وہ عطا کرے گا، مگر وہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنے کام کو کر لیا ہو، کام کو کمپلیٹ کر لیا ہو، اس مزدور کی، اس عامل کی مزدوری کیا دی جانی چاہیے؟ فرشتے کہیں گے الہنا و سیدنا ان توفیہ اجرہ کل، اے ہمارے سردار، اے ہمارے معبود، ہمارے آقا، تو ان مزدوروں کو ان کی پوری مزدوری عطا فرما دے، پورا اجر عطا فرما دے، پورا ثواب عطا فرما دے۔ وہ یا فرشتے جواب بھی دے رہے، عرض کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں، سفارش بھی کر رہے ہیں کہ پورا اجر، پورا ثواب عطا فرما دے ان مزدوروں کو مولا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اشہدکم انی جعلت ثوابہم من قیامہم و صیامہم رضائی و مغفرتی، اے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بنا دیتا ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کے روزوں اور نمازوں کے بدلے میں ثواب جو عطا کیا ہے وہ ثواب ہے میری رضا اور میری مغفرت، میں اب ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑے انعام کا نام ہے رضائے الہی۔ جسے خدا کی رضا مل گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ عالم برزخ میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت میں کامیاب وہ ہے۔ یہ رضا ملے گی دوستو اگر ہم سچی توبہ کر کے جاتے ہوئے رمضان سے بھی معافی مانگتے ہوئے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم آج سے اپنے کو سدھار لیں۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم و رحمت میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما لے گا۔ دوستو اسی لیے اللہ کے نیک بندے، اچھے بندے، صالحین، جو سچے روزے دار، فرما بردار، ایسا رمضان جب ان کے سامنے سے گزرتا ہے، وداع ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو ان کا دل مغموم ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان کے زبان پہ گریہ وزاری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان، الوداع، 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 الوداع اے راحت جان مسلماں، الوداع، الوداع اے راحت جان مسلماں، الوداع، الوداع صد اے بنائے دین و ایمان، الوداع، کہتا ہے لحظہ بلحظہ قلب حیراں، الوداع، الوداع اے نازش مہر درخشاں، الوداع، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان، الوداع، کیا کہوں جب حال دل ہے سامنے تیرے آیاں، کیا کہوں جب حال دل ہے سامنے تیرے آیاں، چشم گریہ میں ہے میری، بند ہے میرا دہاں، ہے ہماری آج عرض حال سے قاصر زباں، اور اشک غم کا ہے سیلاب آنکھوں میں رواں، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان، الوداع، آج سونا سا نظر آتا ہے سارا گلستاں، اور آج واقعی بہت سے لوگ جو مسجدوں میں نہیں جا سکے انہیں وہ سوناپن اور محسوس ہو رہا ہوگا کہ جاتے ہوئے رمضان میں ہم محروم رہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب سب کو ملے گا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے درد و غم کے ساتھ کہ آج سونا سا نظر آتا ہے سارا گلستاں، کیوں نظر آتے ہیں ساکت بلبلان نغمہ خواں، آج سونا سا نظر آتا ہے سارا گلستاں، کیوں نظر آتے ہیں ساکت بلبلان نغمہ خواں، دل کے ہر
گوشے سے آتی ہے صدائے العما، اختر خستہ کو بتلا جا رہا ہے تو کہاں، اختر خستہ کو بتلا جا رہا ہے تو کہاں، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان الوداع، الوداع اے میرے پیارے ماہ رمضان الوداع، تو جا رہا ہے رمضان، پھر پتہ نہیں ہم سے ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ ہماری کوتاہیوں کو تو معاف کر دینا، بارگاہ رب میں بھی ہماری سفارش کر دینا۔ تو بڑا عظیم مہینہ تھا، عظمتیں لے کر آیا، الوداع الوداع یا شہر رمضان، تو مبارک مہینہ ہے، برکتیں لے کر آیا، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ تو وہ ہے کہ جس کے سائے میں ہمیں لیلۃ القدر ملی، قرآن کا نزول ہوا، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ تو وہ ہے جو رحمت، برکت، مغفرت اور نجات کے تحفے لے کر آیا، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ اور تو ہی ہے جو کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ہم گنہگاروں کی شفا کے لیے شفاعت کرے گا، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا شہر الرحمت والبرکت والنجات والغفران، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا شہر التراویح والتسابیح وتلاوت القرآن، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا شہر السحور والفطور والطہور والاطمینان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا شہر الصلاة والزکاة والانفاق والاحسان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا شہر النور والسرور والسلام والامان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ رمضان قریب کا یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے دوستو، ہم اس کے سائے میں تھے۔ یہ ایک بہت محسن دوست بن کے ہم سب کے بیچ میں آیا تھا۔ جب کوئی محسن کبھی کبھی رخصت ہوتا ہے تو وہ کچھ وصیتیں کرتا ہے۔ ہم کسی بزرگ کے سائے میں اگر رہیں تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جن کے سائوں میں ہم ہوں، وہ اصحاب کبھی کبھی جاتے جاتے ہمیں کچھ درس دے کے جاتے ہیں، کچھ نصیحتیں کر کے جاتے ہیں، کچھ سبق سنا کے جاتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں مگر تم ایسا کرتے رہنا۔ آج ہم رمضان کے سائے سے دور ہو رہے ہیں، رمضان ہمارے بیچ سے جا رہا ہے، مگر رمضان بھی ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم تمہیں پرہیزگار بنا کے جا رہے ہیں، تم پرہیزگار بنے رہنا یہاں تک کہ ہماری تم سے پھر ملاقات ہو۔ اور ساتھ میں عید کا جب دن آوے تو بالکل رمضان کے ختم ہونے سے متصل جو ہمیں درس دیا گیا، جو ہمیں ایک طرح سے وصیت کی جا رہی ہے، وہ دو چیز کی ہے، دو چیزیں جو ہم پر واجب ہو رہی ہیں۔ ایک نماز عید ہے شکرانے کے طور پر، اور دوسرا صدقہ فطر ہم پر واجب ہے۔ دوستو گویا اس سائے میں ہمیں جب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو یہ وصیت کر رہا ہے، خدا کے حکم کو یہ سنا کے جا رہا ہے، بالکل متصل ہے کہ اب اگلی صبح جو رمضان ختم ہونے کے بعد آوے گی تو اس میں ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، دو پیغام ہیں، نماز قائم کرنا اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا۔ اس میں درس یہ ہے دوستو کہ دیکھیے اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی، اتنا عظیم برکت والا مہینہ دیا، اور اس کے بدلے میں شکر ادا کرنے کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا شکر یوں ادا کرو کہ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، نماز کی شکل میں تم شکر ادا کرو۔ تو نماز کی شکل میں وہ شکر اگر جماعت ہوئی تو جماعت کے ساتھ، ورنہ لوگ نفلی نماز پڑھیں گے، مگر نماز کا درس مل رہا ہے کہ رمضان چلا جائے تو نمازوں کو اب مت چھوڑنا، خدا کی عبادت کو مت چھوڑنا، خدا کے حقوق کو ادا کرنے سے تم گریز مت کرنا، پیچھے مت رہنا جانا۔ یہ پیغام، یہ وصیت ہے دوستو۔ جاتے جاتے ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی آگے کی زندگی کو اب عبادت والی زندگی بنانا ہوگا، اور عبادت کے ساتھ اس کا تعلق خدا سے ہے۔ دوسری چیز جس کا تعلق غریبوں سے ہے وہ صدقہ فطر ہے، جو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ صدقہ فطر تم پر واجب ہے تمہارے روزوں کو درست کرنے کے لیے، تمہیں مزید اجر عطا کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا یہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ غریبوں کا کچھ
کچھ ان کے یہاں خوشحالی آ جائے، کچھ ان کے دلوں کو راحت مل جاوے، تو درس و وصیت اس بات کی ہے کہ سال بھر اور پوری زندگی ہمیں لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچانا ہے، لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچانا ہے، لوگوں کا تعاون کرنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے دوستو کہ نماز جو واجب ہے عید کے دن، وہ تو اجالا ہونے کے بعد ہے۔ رمضان ختم ہوا، اگلی صبح اجالا ہونے کے بعد عید کی نماز ہے، مگر جب غریبوں تک کچھ پہنچانے کی بات آئی تو وہ اجالے سے پہلے ہی واجب ہو گیا۔ صبح صادق کے ہوتے ہی یہ چیز واجب ہو جاتی ہے، جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی سے یہ چیز واجب ہو گئی۔ ابھی عید کی نماز دور، خدا اپنی بارگاہ میں تو بعد میں بلا رہا ہے، غریبوں کے گھر پہلے جانے کو تم سے کہہ رہا ہے۔ بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق اس میں ہے دوستو۔ دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ، دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا انفع الناس للناس، جو لوگوں میں لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو وہ سب سے بہتر ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ میرے دوستو، دلوں کو راحت پہنچاؤ، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو تک آرام پہنچاؤ، لوگوں کے دلوں کا خیال رکھو، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان کی یہ آخری وصیت ہے دوستو، خدا کا یہ حکم ہے، بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت ابو سعید ابو الخیر، یہ واقعہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید ابو الخیر سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ خدا کی راہیں کتنی ہیں، راستے کتنے ہیں خدا تک پہنچنے کے؟ آپ نے فرمایا، کتنے کہتے ہو؟ کہ یہ کائنات موجودات کے ہر ذرے کے تعداد کے برابر راہیں ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام کی نظر۔ تم پہنچنا چاہتے ہو منزل تک تو کائنات کے ذرے ذرے تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر ذرے کی تعداد کے برابر راہیں ہیں، لیکن سب سے نزدیک کی جو راہ ہے، سب سے قریب کی جو راہ ہے، سب سے شارٹ کٹ راستہ جو خدا تک پہنچنے کا وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو، لوگوں کی رضا حاصل کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ میں مکالمہ چل رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اپنے وقت کے یہ اصحاب تصوف گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا حضرت حسن بصری سے کہ بتائیے کہ یہ اس راہ تصوف میں، یہ طریقت کی راہ میں کمال کس کو کہتے ہیں؟ کمال کیا چیز ہے؟ آپ نے اسی وقت، آپ تالاب یا دریا کے کنارے تھے، مصلی بچھایا، پانی میں نماز پڑھنے لگے۔ نہ مصلی ڈوبا نہ آپ ڈوبے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے، گویا کہ تم نے دیکھا یہ کمال، مگر یاد رکھنا کہ ہمارے اہل تصوف اور اہل طریقت میں مثل یہ دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو پانی پہ چل رہا ہے تو تنکے کی طرح ہے، اسٹرا تنکے کی طرح ہے، کہ تنکا بھی تو چلتا ہے پانی پر، آپ دیکھتے ہیں۔ اور اگر تو ہوا میں اڑ رہا ہے تو مکھی کی طرح ہے، ہاؤس فلائی، مکھی کی طرح۔ اگر تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اصفیاء کرام یا اولیاء کرام، ان کے نزدیک یہ بڑی چیز نہیں ہے، وہ تنکے کی طرح ہے، پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا مکھی کی طرح ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دل کو راضی کر لیا ہے تو سمجھو کچھ کام تم نے کیا۔ یہ امام اہل تصوف فرما رہے ہیں، اولیاء کے سردار فرما رہے ہیں دوستو، دلوں کو خوش کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک روایت بیان کی گئی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا گیا رسول اللہ کہ کوئی 100 رکعت نماز پڑھے وہ بہتر ہے یا کوئی کسی کی مدد کرے وہ بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگوں کو تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اصفیاء کرام یہ فرماتے ہیں، بعض اصفیاء کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاؤ، لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ دوستو، ہمیں صرف صدقہ فطر تک محدود نہیں رہنا ہے۔ آج کے حالات میں ہم نے بڑے عجیب منظر دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ سڑکوں پر، ہائی وے پہ چلتے ہوئے ننگے پاؤں یہ مزدور، یہ بیچارے بھوکے پیاسے چلے جا رہے ہیں راحت کی تلاش میں، نہ ان کے جسم کو راحت مل رہی ہے، نہ دلوں کو راحت مل رہی ہے۔
خدا بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہائی وے پر آ کر ان کی پیاس کو بجھایا، ان کے بھوک کو مٹایا، ان کے پاؤں میں چپلیں دی ہیں، انہیں ضرورت کے سامان دیے ہیں، ورنہ منظر تو ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایک ماں اٹیچی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ چلتے چلتے جب تھک گیا تو وہ اسی اٹیچی پر، اسی بیگ پر وہ سو گیا لٹکتا ہوا، اور ماں اس بیگ کو ہائی وے پر کھینچتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ کہیں دیکھا گیا 11 سال کا بچہ سائیکل رکشہ کھینچ رہا اور پیچھے اس کے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں سامان کے ساتھ، اور وہ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ طے کر رہا ہے۔ ایسے کئی منظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کی لاش لے کر جا رہا ہے، کوئی بیوی اپنے ہائی وے کے کنارے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت غم میں ہیں لوگ، بہت درد میں ہیں لوگ۔ ایسے میں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے خدمت کی، بہت سے مسلمانوں نے، دوسری قوم کے لوگوں نے بھی، بہت سی تنظیموں نے بھی سماج کی خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرما کے انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کی مصائب کو دور فرمائے، انہیں زندگی اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ محدث اعظم مشن کے ہم سپاہیوں سے پھر کہیں گے، ماشاءاللہ مجھے خبر مل رہی ہے لکھنؤ سے لے کر بلہاری، ادونی، شریگپا، تاڑپتری، کرناٹک، ہبلی، بیلگام، مختلف جگہ شگاؤں، تڑاس، گجرات کے الگ الگ جگہوں پر اپنی جان پر بھی کھیل کر لوگوں نے دوسروں کی مدد کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے پیکٹ تیار ہیں جو تقسیم ہوں گے آج الوداع جمعہ سے لے کر عید تک۔ بہت نیک کام ہے، یہ کام آپ بھرپور انداز میں کرتے رہیں، جب تک زندگی ہے آپ کرتے رہیں، جب تک سانسیں ہیں آپ کرتے رہیں۔ میں اپیل کروں گا اپنی قوم کے اصحاب دولت و ثروت سے کہ ہمارے اس مشن کے اور مشن کے ان سپاہیوں کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ آپ انہیں مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پوری طاقت کے ساتھ آپ کے عطیات کو، آپ نے جو تحائف پیش کیا ہے، آپ نے بھی جو صدقات انہیں دیے ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے، انشاءاللہ تعالی یہ پوری جد و جہد کے ساتھ پہنچاتے نظر آئیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں لگے ہیں، اللہ تعالی ان سب کی، ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ مولا الکریم جاتے ہوئے رمضان میں ہم سے جو بھی بھول ہوئی ہے، مولا تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین مولا الکریم ہمیں پھر رمضان عطا فرما اور ہماری آگے کی زندگی کو اسلامی زندگی بنا دے۔ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ کورونا بیماری کو مولا اس دھرتی سے دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ جو لوگ مولا جو تیرے بندے، نیک بندے انتقال کر گئے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ قوم اور ملک کی، دین کی خدمت میں لگے، ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ محدث اعظم مشن کی پوری دنیا کی ساری برانچوں کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں ان کے سائے کو دراز فرما، جو وصال کر گئے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مرشدین کے سائے کو دراز فرما، حضور شیخ الاسلام کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام علماء مشائخ کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما۔ مولا اپنی مسجدوں، اپنے گھروں کے دروازوں کو تو کھول دے مولا اپنے بندوں کے لیے، اپنے اولیاء کے آستانوں کو کھول دے مولا ان زائرین کے لیے، ان کے محبین کے لیے۔ مولا الکریم مولا تو حرمین کا راستہ ہموار فرما دے مولا، اس بلا کو دور فرما دے مولا۔ جن لوگوں نے مولا مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، فون پہ کہا ہے، میسیجز کیا ہے، کرنے والے ہوں گے مولا، تو جاننے والا ہے، تو دھڑکنوں کو، سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو تو سن رہا ہے مولا۔ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا۔ جن کے گھروں میں اولادیں ہوئی ہیں انہیں بلند اقبال فرما، نیک اقبال فرما دے مولا۔ ان بچیوں کے مستقبل کو روشنی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کے عذاب سے بچا۔ جاتے ہوئے مولا رمضان میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ آنے والی رات اگر یہ آخری رات ہے رمضان کی مولا، تو تیرا وعدہ ہے کہ پورے رمضان میں تو نے جتنے بندوں کو بخشا ہے اس اکیلی رات میں، اس کے برابر تو بخش دے گا مولا۔ ہم سب کو بخش دے مولا، ہم سب کو عطا فرما دے۔ اسلام کو قوت و بول بالا عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں ناکام کر دے مولا۔ مولا ہم سے کہنے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے
تو اسے بھی تو معاف فرما دے. تم اپنے اولیاء کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. حضور امیر ملت، حضور بابائے ملت، حضور محدث اعظم ہند حضرت عبدالرزاق نور العین، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت علاء الحق پنڈوی، حضرت عقی سراج الدین، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت غریب نواز، حضرت غوث اعظم امامین حسنین، حضرت مولا علی، تمام اولیاء، تمام سلسلوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. تمام سلسلوں کے بزرگوں کے درجات کو بلندی عطا فرما. اور مولا ان کے متبعین اور مریدین کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.